اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرا نام محمد عابد، ایم فل اردو ایم ایڈ لیکچرر چناب کالج جھنگ، میں T1 کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہم سال دوم کے پہلے نثری سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز سے آپ کا تعارف کروائیں گے، جس کے مصنف علامہ شبلی نعمانی ہیں، اور صنف کے لحاظ سے یہ سبق سیرت نگاری میں شمار ہوتا ہے۔ پہلے میں آپ کو مصنف کا مختصر سا تعارف کروا دوں کہ علامہ شبلی نعمانی 1857 میں اعظم گڑھ کے ایک گاؤں بندول میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ سے حاصل کی۔ 19 برس کی عمر میں زیارت حرمین شریفین کی سعادت حاصل کی۔ 1881 میں اپنے چھوٹے بھائی مہدی حسین سے ملنے کی غرض سے علی گڑھ گئے، جہاں آپ کی ملاقات سر سید احمد خان سے ہوئی۔ آپ نے ایک قصیدہ ان کی شان میں پیش کیا۔ علی گڑھ میں مشرقی زبان کے پھر پروفیسر بنے، جہاں آپ کی ملاقات پروفیسر آرنلڈ سے ہوئی۔ آپ نے انہیں مشرقی زبان یعنی عربی زبان پڑھائی اور ان سے فرانسیسی زبان سیکھی۔ آپ نے دینی ادارے ندوۃ العلماء کی بنیاد رکھی۔ پھر اعظم گڑھ میں دارالمصنفین قائم کیا، جس کے کتب خانے کی غرض سے اپنا گھر اور باغ تک وقف کر دیے۔ آپ نے 18 نومبر 1914 میں وفات پائی۔ آپ کی اگر ادبی خدمات دیکھی جائیں تو سیرت و سوانح، فلسفہ و کلام، ادبیات، سفر نامے اور تاریخ پر مبنی کتب آپ نے تحریر کیں، جو اردو زبان و ادب کا عظیم سرمایہ ہیں۔ جن میں سے چند اہم ترین تصانیف جو ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں: المامون، سیرت النعمان، الفاروق، سیرت النبی، الغزالی، سوانح مولانا روم، موازنہ انیس و دبیر، شعر العجم اور کئی سفر نامے آپ نے لکھے۔ عزیز طلباء، یہ جو ہم نے آپ کو مصنف کا تعارف کروایا ہے، یہ آپ کو صرف اس مقصد کے لیے کروایا جاتا ہے تاکہ آپ کو سبق کے نام کے ساتھ ساتھ مصنف کا نام بھی یاد رہے۔ اس کے علاوہ مصنف کی نجی زندگی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر کثیر الانتخابی سوالات کے جوابات جو ہیں ان میں بھی سبق کے مصنف کا نام پوچھا جاتا ہے، اس کی نجی زندگی کا کوئی سوال نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، کون سے علاقے میں پرورش پائی، کہاں تعلیم حاصل کی، کیسے ان کی زندگی گزری۔ سبق کے خلاصے میں بھی صرف مصنف کا نام پوچھا جاتا ہے، نجی زندگی کا کوئی تعلق نہیں۔ اور سبق کا جو اقتباس کی جو تشریح ہے، جس میں فن مقام کے لحاظ سے ایک پیرا جو ہم اچھا تاثر ڈالنے کے لیے لکھتے ہیں، جس کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، ہم اچھا تاثر ڈالنے کے لیے ایک پیراگراف لکھتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مصنف کے ادبی مرتبے یا اس کے کوئی متعلق کسی بڑے ادیب کی کوئی رائے تمہید کے طور پر لکھ دی جائے، یہ تاثر ڈالنے کے لیے بہتر ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ مصنف کی تمام نجی حالات زندگی بیان کر دیے گئے ہیں فن مقام کے طور پر، تو یہ سراسر غلط ہے کہ وہاں مصنف کے نجی حالات زندگی بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہتر یہ ہے کہ تشریح ہی بڑے احسن انداز کے ساتھ لکھ دی جائے، تو اس میں بھی مصنف کی نجی حالات زندگی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ فقط آپ کو سبق کے نام کے ساتھ ساتھ
مصنف کا نام یاد رکھنا ہے کہ مصنف کا نام کیا ہے، جس کے باقاعدہ نمبر ہوا کرتے ہیں۔ مصنف کا نام کا ایک نمبر سبق کے خلاصے کے اندر ہے اور کثیر الانتخابی سوالات کے جوابات میں پوچھا جا سکتا ہے۔ اقتباس کے حوالہ متن میں سبق کا نام اور مصنف کے نام کا ایک ایک نمبر ہے۔ اس کے علاوہ مصنف کے نجی حالات زندگی کا کہیں تذکرہ نہیں آتا، تو وہ جو ہم ایک پیرا بنا دیتے ہیں جس میں ہم ان کے نجی حالات زندگی بیان کرتے ہیں، وہ قطعاً درست نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، ہم اب آپ کا تعارف سبق کے نام سے اور سبق کے اندر جو اہم واقعات ہیں جن کو ہم نے اہم نکات کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ان کو ہم مختصر آپ کے سامنے بیان کرتے جائیں گے۔ سبق ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز۔ مناقب جمع ہے منقبت کی، منقبت کہتے ہیں تعریف، توصیف بزرگان دین اولیاء کرام کی۔ اور عمر بن عبدالعزیز سلاطین بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ، یہ عرب خلفاء کا خاندان جس کی بنیاد حضرت امیر معاویہ سے شروع ہوئی اور اختتام مروان دوم تک ہوا۔ 14 خلفاء اس خاندان کے گزرے ہیں، جن میں سے 8ویں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ تھے، جن کی زندگی دین اسلام کا عملی نمونہ تھی۔ اس سبق کے آغاز میں بتایا گیا ہے علامہ ابن جوزی مشہور محدث گزرے ہیں جنہوں نے سیرت العمرین لکھی ہے۔ علامہ عبد الرحمن ابن جوزی حدیث کے بہت مشہور عالم تھے۔ آپ ایک نامور خطیب، مصنف اور صوفی تھے۔ آپ نے 300 سے زائد کتب لکھیں۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور خاندان بنو امیہ کے حکمران حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حالات زندگی پر ایک کتاب لکھی۔ چونکہ یہ دو ایسی ہستیاں تھیں جن کے نام کے اندر عمر استعمال لفظ ہوا ہے، اس لیے انہوں نے اس مناسبت سے اس کتاب کا نام سیرت العمرین رکھا کہ 2 عمروں کی سیرت۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے جس میں خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور 8ویں اموی خاندان کے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی کی مماثلت اور ان دونوں کی سیرت و کردار اور اخلاقیات کے پہلوؤں کی مماثلت ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے اس کتاب کا نام ہی سیرت العمرین رکھ دیا۔ دوسرے نمبر پر علامہ شبلی نعمانی نے الفاروق کے لیے مفید معلومات اکٹھی کی۔ علامہ شبلی نعمانی نے یہ کتاب سیرت العمرین مصر کے کتب خانہ خدیویہ کے اندر دیکھی تو علامہ شبلی نعمانی نے اس کا مطالعہ کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا ہوا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی پر ایک کتاب تحریر کروں گا، چنانچہ انہوں نے اس کتاب میں سے بہت سی ایسی نئی باتیں لکھ لیں جن کے متعلق عام لوگوں کو معلوم نہیں تھا، اور یہ وہ باتیں ایسی تھیں جن کے پڑھنے سے عام لوگوں کو بہت فائدہ ہو سکتا تھا۔ اس لیے انہوں نے الفاروق کتاب کے لیے بڑی مفید معلومات سیرت العمرین سے حاصل کیں جو کتب خانہ خدیویہ مصر کے اندر انہوں نے دیکھی تھی۔ آگے ہے عمر بن عبدالعزیز کے حالات و واقعات اور غیر مذہب والوں سے حسن سلوک شامل ہے۔ عمر بن عبدالعزیز جو تھے خاندان بنو امیہ کے چشم و چراغ تھے، نہایت متقی، پرہیزگار، دیانتدار، انصاف پسند
اور خدا سے ڈرنے والے انسان تھے، وہ عدل و انصاف کا پیکر تھے۔ خلیفہ وقت کی زندگی کے اہم اہم واقعات میں یہ بات شامل ہے کہ انہوں نے اپنے اقتدار کے دوران یہودیوں، عیسائیوں اور دوسرے غیر مسلموں کے ساتھ جس برتاؤ کا مظاہرہ کیا، ان کے ساتھ جس قسم کا اس نے سلوک کیا، وہ انہوں نے اس وجہ سے نہیں کیا کہ وہ ان کی ذاتی خوبی تھی یا فطری طور پر ان صفات کے مالک تھے، بلکہ انہوں نے سب کچھ اس لیے کیا کیونکہ اسلام انہیں ایسا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ انہوں نے اگر غیر مسلموں سے اچھا سلوک کیا تو صرف اس وجہ سے کہ یہ سب کچھ مذہب اسلام کی تعلیمات کے مطابق تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غیر مسلموں سے ایسا ہی سلوک کیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی۔ عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کے جہاں اہم اہم واقعات بیان کیے گئے ہیں، وہاں ان کی زندگی کا ایک اہم واقعہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حمص کے ایک عیسائی کا واقعہ قرآن مجید کے حکم کے مطابق فیصلہ عدل و انصاف کی دلیل ہے۔ ملک شام کا ایک شہر جو دریائے آسی کے کنارے واقع ہے، جسے حضرت خالد بن ولید نے فتح کیا، جو حمص یا حمص کے نام سے پہچانا جاتا ہے، تو حمص کے ایک رہنے والے عیسائی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دربار میں حاضری دی اور شکایت کی کہ جو چھٹے خلیفہ اموی خاندان کے گزرے ہیں، ولید بن عبد الملک، ان کے بیٹے عباس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف دیکھا۔ عباس نے کہا، یہ زمین تو مجھے میرے والد صاحب کی طرف سے جاگیر کے طور پر عنایت کی گئی تھی اور میرے پاس اس کا تحریری ثبوت اور سند موجود ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عیسائی کی طرف مخاطب ہو کر کہا، تم کیا جواب دیتے ہو؟ تو اس نے کہا، اے امیر المومنین، میں تو قرآن مجید کے مطابق، قرآن مجید کے حکم کے مطابق اس بات کا فیصلہ چاہتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف دیکھا۔ عباس سے کہا، عمر بن عبدالعزیز نے خدا کی تحریر قرآن مجید تمہارے باپ کی تحریر سے زیادہ مقدم ہے۔ یہ زمین تمہارے باپ نے نہ ان سے خریدی نہ انہوں نے تحفتاً دی، یہ وہ زمین ہے جس پر تمہارے خاندان نے زبردستی قبضہ جما لیا تھا، لہٰذا تمہارا اس زمین پر کوئی حق نہیں ہے۔ تو یہ زمین عباس کے قبضے سے نکال کر عیسائی کو واپس دلا دی۔ عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کے اہم واقعات میں یہ بات شامل ہے۔ آگے ہے جی، بنو امیہ کی ناجائز کارروائیوں کی مماثلت سلاطین تیموریہ کے مترادف۔ سلاطین تیموریہ کے مطابق بنو امیہ کے خاندان نے بھی اپنا کردار پیش کیا۔ بنو امیہ کے سلاطین نے ناجائز طریقوں سے سلطنت میں اچھی اور زرخیز زمینیں عام لوگوں سے چھین کر اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دی تھیں اور ان جاگیروں کو اپنا حق سمجھ کر استعمال میں لانے لگے تھے۔ تاریخ ایسی جبری کارروائیوں سے بھری پڑی ہے۔ سلاطین اور بادشاہوں کے یہ ظالمانہ اقدام ہمیشہ ایک سے رہے ہیں۔ امیر تیمور، جس نے تیموریہ خاندان کی بنیاد رکھی، جس کی سلطنت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، جو اپنے بیٹوں کو جاگیریں اس نے بخشیں، ان کی نسل میں برِ صغیر میں جب مغلیہ بادشاہ حکمران تھے تو وہ اپنے بیٹوں، عزیز و اقارب و فوج کے بڑے بڑے عہدیداروں میں جاگیریں تقسیم کرتے تھے۔ جب آپ خلیفہ بنے اور حکومت سنبھالی تو آپ نے سب سے پہلے
اس بات کا خیال کیا کہ ہمارے خاندان نے تیموریہ خاندان کی مانند عام لوگوں کی جاگیروں پر قبضے کر رکھے ہیں، اور تیموریہ خاندان دریائے فرات سے لے کر دریائے سینہو تک اور دریائے گنگا جمنا تک پھیلی ہوئی سلطنتیں اپنے اولادوں میں تقسیم کرتے رہے۔ ہمارے خاندان نے بھی ویسا ہی کیا۔ عمر بن عبدالعزیز کو یہ بات ناگوار گزری کہ عام غریب لوگوں کی جاگیروں پر قبضہ کر کے انہیں ان سے محروم کرنا دین اسلام کے احکامات کے منافی تھا، تو یہ زمین سابقہ مالکان کو لوٹانا چاہتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا اقدام تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ کیا نتائج ہوں گے، سارا خاندان ان کا دشمن ہو جائے گا، لیکن انہوں نے اس بات سے بالکل خوف زدہ نہیں ہوئے۔ وہ یہ بات بھی ذہن میں نہ لائے کہ کوئی ان کو تختہ دار پر لٹکا دے یا ان سے حکومت سے محروم کر دے گا۔ انہوں نے حقداروں کو ان کا حق دلایا۔ آگے ہے خاندان بنو امیہ کی سفیر ام عمر اور خلیفہ وقت درمیان گفتگو۔ خاندان بنو امیہ کو جب اس بات کا خطرہ لاحق ہوا کہ ہماری تمام جاگیریں جن پر ہمارا خاندان عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، یہ تمام عام لوگوں کو لوٹائی جائیں گی، تو خاندان بڑا برہم ہوا۔ ایک مقصد کے لیے خاندان نے ام عمر کو خاندان کا سفیر مقرر کر کے خلیفہ وقت کی خدمت میں بھیجا، تو آپ نے اپنی پھوپھی فاطمہ بنت مروان، جنہیں ام عمر کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کو پاس تشریف لائیں اور آپ نے انہیں جا کر بتایا کہ خاندانی زمینیں انہیں واپس کرنے کے متعلق ہم نے خبریں سنی ہیں، تو اس لیے اس غرض سے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ آپ نے پھوپھی جان سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کی جاگیریں وہ آپ کا حق نہیں ہیں، آپ جاگیریں خاندانی حکمرانوں سے واپس لے رہے ہیں اور عام غریبوں کو دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ اس ارادے کی وجہ سے سارا خاندان ناراض اور شدید غصے میں ہے، لوگ آپ کی خلاف ہو جائیں گے، باتیں کریں گے، یہ عزائم ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ کی پھوپھی نے کہا مجھے خوف ہے سارے لوگ کہیں آپ کی نافرمانی ورنہ اتر آئیں، فساد برپا ہو جائے گا، جھگڑے ہوں گے، افراتفری پھیلے گی۔ آپ اپنی پھوپھی کی تمام باتیں غور و فکر سے سنتے رہے اور آپ نے فرمایا کہ میں اس دن کے سوا جب لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب کتاب ان سے لیا جائے گا، کسی اور دن سے نہیں ڈرتا۔ اگر میں اس دنیا میں کسی سے زیادتی کروں گا، ایک حکمران کی حیثیت سے کسی کا اس کا حق دلاؤں گا، تو یہ غلط کام کروں گا، قیامت کے دن مجھے اس کی سزا ملے گی۔ لہٰذا مجھے دنیا کے لوگوں کے مقابلے میں خدا سے ڈرنا چاہیے اور اس کے مقابلے میں کسی بڑے بڑے شخص کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کی پھوپھی آپ کی تمام گفتگو سن کر بڑی مایوس ہو کر واپس لوٹ گئیں۔ پھر خلیفہ وقت نے یہ سوچا کہ یہ جاگیریں لوگوں کو لوٹا دینی چاہیے۔ خلیفہ وقت نے اس کے لیے علماء کرام سے مشورے لیے۔ علماء کرام نے مشورے دیتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا کہ آپ پہلے اپنے بیٹے عبد الملک سے بلا لیجئے، ان سے پوچھ لیجئے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بیٹے سے یہ بات کی کہ یہ جاگیریں جو ہمارے پاس موجود ہیں یہ ہماری نہیں ہیں، تو ان کے متعلق کیا حکم ہونا چاہیے؟ تو بیٹے نے کہا یہ جن کی ہیں انہیں لوٹا دینی چاہیے۔ تو خاندانی جاگیروں کے متعلق علماء سے مشورے ہوئے، پھر ملازم مزاحم سے مشورہ ہوا۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز اپنے غلام مزاحم سے بڑی محبت رکھتے تھے،
جب ان سے مشورہ لیا تو مزاحم نے یہ کہا کہ اے خلیفہ وقت، آپ ذرا اپنے گھریلو حالات کی طرف دیکھ لیں۔ یہ جو زمینیں آپ کے پاس موجود ہیں یہ وہ تمام زمینیں ہیں جن پر آپ کے خاندان کا گزر اوقات ہو رہا ہے۔ جب یہ زمینیں چلی گئیں تو خاندان کا گزر کیسے ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ان کا اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ پھر یہی بات مزاحم نے خلیفہ وقت کے بیٹے عبد الملک سے کی کہ غضب ہوا چاہتا ہے کہ خلیفہ وقت جو ہیں وہ خاندانی جاگیریں عام لوگوں کو واپس کرنا چاہتے ہیں۔ تو فوراً یہ بات سن کر عبد الملک نے اپنے والد محترم عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ آپ اس معاملے میں دیر کیوں کر رہے ہیں؟ خلیفہ وقت نے کہا میں ظہر کی نماز کے وقت مسجد میں منادی کروا کر یہ لوگوں کی زمینیں واپس کر دوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا، عبد الملک نے جو آپ کے بیٹے ہیں انہوں نے فرمایا کہ ظہر کی نماز کے وقت تک آپ زندہ رہیں گے، آپ کو اس بات کا کیا آپ کے پاس ثبوت ہے کہ آپ زندہ رہیں گے؟ تو پھر خلیفہ وقت نے فوراً شہر میں منادی کرائی، مسجد میں سب کو اکٹھا کیا اور تمام خاندانی جگیریں اصل مالکان کو واپس کیں اور ان کی تحریری سند جو ان کے پاس موجود تھی صندوق سے نکلوائی اور اس کے کینچی کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ تھا عدل و انصاف کا معیار جو خاندان بنو امیہ کے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنی رعایا کے ساتھ سامنے پیش کیا، جو اسلام کی عین تصویر تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کے عدل و انصاف کے واقعات میں ایک واقعہ یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کا ابن سلیمان کی جاگیروں کے متعلق فیصلہ۔ عمر بن عبدالعزیز کو تمام خاندان میں ابن سلیمان سے بڑی محبت تھی۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ خاندانی جاگیریں عام لوگوں کو واپس کی جا رہی ہیں تو وہ دوڑے دوڑے گئے، اپنی جاگیروں کی سند لے کر آئے اور خلیفہ وقت سے فرمایا آپ میری زمین کیوں چھین رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ زمین پہلے کس کی تھی؟ بولے حجاج کی۔ تو پھر آپ نے فرمایا یہ حجاج شیالات کا حق ہے، تم کون ہوتے ہو اس زمین کے مالک؟ ابن سلیمان سے کہا، ابن سلیمان نے کہا اصل میں تو یہ زمین عام مسلمانوں کی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا تو پھر عام مسلمانوں کو ملنی چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز کے عدل انصاف کا معیار دیکھیے کہ جب میں اپنی ذات کے ساتھ عدل و انصاف کرتا ہوں، جب اپنے نفس کے ساتھ عدل و انصاف کرتا ہوں تو ابن سلیمان کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کروں گا۔ یہ ان کے عدل و انصاف کا ایک واقعہ ہے کہ جنہوں نے عام لوگوں کی جاگیروں کے متعلق ابن سلیمان سے فرمایا۔ اس کے بعد بنو امیہ کے دفتر اعمال میں قوم کو برباد کرنے کا سبب آزادی اور حق گوئی کا استحصال ہے۔ عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو ان کی خلافت کے دوران جو سب سے ناپسندیدہ ترین واقعات تھے ان میں سے واقعات یہ موجود تھے کہ لوگوں کا حق چھین لینا اور لوگوں کو اظہار رائے کا حق نہ دینا۔ اپنے خیالات کا آزادی سے اظہار کرنا ہمیشہ سے انسان کا بنیادی حق تسلیم کیا گیا ہے اور بڑے سے بڑے جابر حکمران بھی اس پر پابندی لگانے کی کوشش ہر دور میں کرتے رہے ہیں، لیکن ہمیشہ سے ظالم سلاطین اور بادشاہوں نے اس اقدام کو روکنے کی بھرپور کوشش کی، عوام کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا۔ بنو امیہ کے خاندان کے اس معاملے میں
دیگر حکمرانوں سے مختلف نہ تھے۔ انہوں نے جو کام کیے پھر ان تمام کا ریکارڈ بھی رکھا گیا، انہیں محفوظ کر لیا گیا۔ تو اس طرح مسلمان قوم کو برباد کر دیا کہ وہ سچی بات کہنے کی آزادی کو ختم کر دیا گیا۔ کوئی شخص اپنے دل کی اور سچی بات کھلے عام اپنی زبان پر نہ لا سکتا تھا۔ عوام کی آزادی اور سچی بات کہنے کے عمل کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا گیا۔ قوموں کی زندگی سے جب سچ ختم ہو جاتا ہے تو وہ قومیں مردہ ہو جایا کرتی ہیں۔ عبد الملک جب تخت پر تخت نشین ہوئے تو ان کی آزادی اور اظہار رائے کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ اس نے سب سے پہلے جو حکم جاری کیا وہ یہ تھا کہ کوئی شخص مجھے کسی بات سے منع نہ کرے، میرے کسی بھی حکم میں رکاوٹ نہ ڈالے، میرے کسی بھی عمل پر نکتہ چینی نہ کرے۔ کوئی شخص کسی فیصلے پر اعتراض کرے گا تو ایسا کرنے کی جرات کرنے والے شخص کو سزا دی جائے گی۔ عرب اگرچہ فطرتاً آزادی پسند تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے بھی ان کی تربیت ایسی کی تھی، اس کی وجہ سے وہ حق بات کہنے پر سے باز نہ آ سکتے تھے۔ کافی حد تک لوگوں کے رویے میں تبدیلی آئی، لیکن ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اس طرح ظلم و ستم جو تھا وہ مسلمان زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکے، اور خلیفہ وقت عمر بن عبدالعزیز نے آتے ہی اس بدعت کا خاتمہ کیا اور لوگوں کو آزادی رائے کا حق دیا۔ انہوں نے آزادی رائے کی پابندیوں کو ختم کیا اور اللہ کے حضور دنیا کی ہر بات کا جواب دینے کا احساس دلایا۔ اس لیے صرف دوسروں کو حق بات کہنے کی اجازت دی بلکہ اپنے آپ کو سیدھے راستے پر بھی رکھنے کے لیے جائز کام کیے۔ انہوں نے 2 دیندار شخص مقرر کیے کہ جب وہ عدالت کے دوران خلیفہ وقت فیصلہ کر رہے ہوں تو ان 2 دیندار اشخاص کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ جیسے ہی خلیفہ سے کوئی فعل غلط سرزد ہونے لگے گا، کوئی اسلامی اصولوں سے ہٹ کر کوئی فیصلہ ہونے لگے گا تو ان کو فوراً ٹوک دیں گے۔ تو خلیفہ نے اس بات کا احساس دلایا کہ خلیفہ بھی ایک عام انسان ہوتا ہے اور وہ بھی اپنے اعمال کا حساب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دے گا۔ تو جو قوم سچ بات کہنے کی جرات نہیں رکھتی آخر کار دوسری قوموں کی غلام بن جاتی ہے۔ تو خلیفہ وقت نے اس بدعت کا خاتمہ کیا۔ آگیا جی، خاندان بنو امیہ کا زوم فخر مسلمہ بن عبد الملک اور گرجا گھر کے متولیوں کے مابین زمین کا فیصلہ۔ خلیفہ وقت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کے اندر ایک عدل و انصاف کا یہ واقعہ بھی نمایاں طور پر ان کی پہچان ہے کہ انہوں نے کس انداز سے دیانتداری کا ثبوت دیا۔ تو یہ واقعہ بھی محدث ابن جوزی نے نقل کیا ہے کہ مسلمہ بن عبد الملک جو خاندان بنو امیہ کا سپہ سالار تھا اور اسے اس بات پر بڑا فخر تھا کہ وہ اس خاندان کا دست و بازو ہے، تو ایک گرجا گھر کے متولیوں کے مقابلے میں اس نے دعویٰ دائر کیا۔ فریق مقدمہ جو عیسائی تھے وہ مقدمے کی کارروائی کھڑے ہو کر سماعت فرما رہے تھے اور اپنے خاندانی فخر اور گھمنڈ کی وجہ سے مسلمہ بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جب تمہارا فریق مقدمہ کھڑے ہو کر تمام کارروائی سن رہے ہیں اور بات کا جواب دے رہے ہیں تو آپ بیٹھ کر اس مقدمے کی کارروائی نہیں سن سکتے؟ اگر آپ تندرست نہیں ہیں تو اپنی جگہ کسی اور شخص کو مقرر کر دیں، اگر آپ تندرست ہیں تو خود کھڑے ہو کر اپنے مقدمے کی پیروی کیجیے۔ پھر اسی طرح اس مقدمے کا فیصلہ جو تھا وہ بھی دیانتداری کے ساتھ گرجا گھر کے متولیوں کے حق میں کیا اور زمین گرجا گھر کے متولیوں کو دلائی گئی۔
عمر بن عبدالعزیز یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں مہمان نوازی قبول کرتے مگر قیمت ادا کرتے۔ عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کے نمایاں واقعات میں یہ بات شامل تھی کہ آپ بڑی عاجزی انکساری والے تھے۔ لوگ آپ کو اپنے ہاں مہمان نوازی کے لیے بلایا کرتے اور آپ غیر مسلموں، یہودیوں اور عیسائیوں کی مہمان نوازی قبول کیا کرتے، اور تاکہ انہیں بھی اس بات کا احساس ہو کہ خلیفہ وقت مسلمان ہونے کے باوجود دین اسلام کے اصولوں کا پابند ہے اور عیسائیوں اور یہودیوں سے نفرت کا اظہار نہیں کرتا، مگر آپ جب ان کے ہاں کھانا کھانے جایا کرتے، مہمان نوازی قبول کرتے، تو ان کی مہمان نوازی کی قیمت ضرور ادا کیا کرتے تھے۔ آگے ہے جی، قبل وفات اپنے مقبرے کے لیے 30 دینار میں زمین ایک عیسائی سے خریدی۔ خلیفہ وقت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے مقبرے کے لیے ایک زمین کا ٹکڑا پسند کیا جس کا مالک ایک عیسائی تھا۔ اس عیسائی کو بلوا کر وہ زمین خریدنا چاہی تو اس وقت عیسائی نے کہا، امیر المومنین، مجھے اس زمین کی آپ سے قیمت نہیں لینی، میرے لیے یہ بات باعث برکت ہوگی کہ آپ کو زمین دے دوں، آپ نہایت عدل و انصاف کے پیکر ہیں۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ بغیر قیمت کے زمین نہیں خریدوں گا۔ تو آپ نے 30 دینار اس زمین کی قیمت جو تھی وہ عیسائی کو ادا کی۔ آگے حاجی، عمر بن عبدالعزیز مساوات اور جمہوریت کی مثال تھے۔ ایک درہم بھیج کر عام مسلمانوں کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز جو تھے، خلفائے راشدین کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے نہایت منصف مزاج اور عادل حکمران تھے۔ خلیفہ وقت کی جو زندگی ہے وہ عدل و انصاف کے معیار کے عین مطابق تھی۔ ان کی حکومت کا بنیادی اور حقیقی اصول سب لوگوں کے ساتھ ایک جیسا رویہ رکھنا، سب لوگوں کی رائے کا احترام کرنا تھا۔ حکومت کے معاملات میں عام لوگوں کو بھی شریک کرتے، ان سے مشورے لیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لحاظ سے سب انسانوں کو برابر سمجھتے تھے۔ بادشاہ کو عام لوگوں پر کوئی برتری حاصل نہیں، وہ بھی ان جیسا ایک انسان ہی ہے۔ جمہوریت پر انہیں اس قدر یقین تھا کہ جب انہیں خلیفہ بنایا گیا تو اس وقت خلافت قبول کرنے سے انکار کیا، پھر لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کیا گیا، انہیں نئے سرے سے اپنا مرضی کا خلیفہ چننے کا حکم دیا گیا۔ سب لوگوں نے جب آپ کے حق میں رائے دی تب آپ نے حکومت سنبھالی۔ خلیفہ وقت عام انسانوں کا خادم ہوتا ہے، آپ نے اپنے عملی کردار سے واضح کیا اور اس بات کا خیال رکھا کہ ملک چلانے میں ان معاملات کا خاص خیال رکھا جائے کہ عام لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کی عادت اپنائی جائے تاکہ ان کی زندگی بسر کرنے کے طور طریقے اور ان کی زندگی کے حالات سے حکمران باخبر رہے۔ اپنی ذاتی زندگی میں بھی اس بات کا پیش نظر رکھتے تھے، اور جب خلیفہ وقت کھانا کھاتے تو ان کے کھانے کھانے کا اصول یہ تھا کہ عام مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر لنگر خانے میں کھانا کھاتے، اور کھانا کھانے سے پہلے ایک درہم روز لنگر خانے بھیج دیا کرتے تھے۔ سب لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ مقصد یہ تھا کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ خلیفہ وقت کے گھر میں کوئی انواع و اقسام کے کھانے پکتے رہتے ہیں، بلکہ اپنے کردار سے یہ مثال دی کہ خلیفہ وقت بھی عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر وہی کھانا کھا رہا ہے جو عام لوگوں کے لیے لنگر خانے میں پکتا ہے۔ خلیفہ وقت کے اندر کوئی غرور، تکبر، گھمنڈ نہیں ہے، کوئی احساس برتری نہیں ہے، وہ دوسرے عام لوگوں کی مانند ہی ایک عام انسان ہے۔ یہ تھا ان کی زندگی کا اصول۔ اس کے بعد ہے خاندان بنو امیہ کی دولت مندی کا عالم یہ تھا کہ جب ہشام بن عبد الملک نے وفات پائی تو اولاد ذکور کو
وراثت میں 1,10,00,000 دینار ملے۔ خاندان بنو امیہ جو تھا، اس کے جتنے حکمران گزرے ہیں، ان حکمرانوں نے اپنے اپنے دور میں بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزاری اور زرخیز زمینوں پر قابض رہے اور اپنے خاندان کو عیش و عشرت کروائی۔ جب اپنے وقت کے حکمران ہشام بن عبد الملک نے وفات پائی تھی تو اس نے بہت زیادہ مال و دولت اور جاگیر چھوڑی تھی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس کی وراثت میں جو بیٹے تھے، جو لڑکے تھے، ان کو صرف نقد رقم کی صورت میں اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی دولت میں سے 1,10,00,000 دینار ملے ہر ایک بیٹے کو۔ ان کی دولت مندی کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی اولادوں کے لیے اس قدر سرمایہ چھوڑ کر گئے۔ مسلمان نے کہا، عمر بن عبدالعزیز کے جب مرنے کا وقت قریب تھا، مسلمہ بن عبد الملک نے کہا کہ اے خلیفہ، کوئی وصیت کر جائیے اپنی اولاد کے لیے۔ مسلمہ نے کہا، تو خلیفہ وقت نے کہا، میرے پاس کیا ہے جس کی وصیت کروں؟ مسلمان نے کہا، میں ابھی 1,00,000 دینار بھیجے دیتا ہوں، جس کو چاہے وصیت فرما دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے تو بہتر یہ ہے، یہ رقم جن لوگوں سے وصول کی ہے انہیں واپس کر دو۔ یہ سن کر مسلمہ بے اختیار رونے لگے۔ آگے ہے جی، عمر بن عبدالعزیز نے کل 17 دینار چھوڑے، تجہیز و تکفین کے بعد 10 دینار بچے۔ جب خلیفہ وقت عمر بن عبدالعزیز نے وفات پائی تو کل 17 دینار سرمایہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے چھوڑا۔ آپ کے کفن دفن اور قبر میں اتارنے تک جو کل اخراجات ہوئے وہ 7 دینار تھے۔ باقی 7 دینار تھے، باقی صرف 10 دینار بچے جو آپ کے پیچھے ورثاء اور بیوی ورثاء کے اندر تقسیم ہوئے۔ یہ تھا عدل و انصاف کا پیکر خلیفہ وقت عمر بن عبدالعزیز، جس نے اپنی ساری زندگی دین اسلام کے اصولوں کے مطابق گزاری۔ حکمران ہمیشہ پورے ملک کی مال و دولت کو اپنی ذاتی ملکیت تصور کرتے ہیں اور اسے بے دریغ اور عیش و عشرت پر خرچ کرتے ہیں۔ مخلوق ان سے تنگ آ کر انہیں بد دعائیں دیتی ہے، برا بھلا کہتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں عمر بن عبدالعزیز خوف خدا رکھنے والے حکمران ہیں، جو اپنی ایک ایک پائی کو آخرت میں جواب دہی کے خیال سے خرچ کرتے ہیں اور خود تو تنگی سے گزر بسر کر لیتے ہیں، لیکن خلق خدا ان سے خوش رہتی ہے اور ان کے حق میں دعائیں کرتی ہے، کیونکہ ان کی زندگی اسلامی طرز حیات کا نمونہ تھی۔ عزیز طلبہ، ہم نے آپ کو ان عمر بن عبدالعزیز سبق کے تمام اہم واقعات جو تھے وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ عزیز طلبہ، اب آپ کے سامنے 3 سوال رکھ دیے گئے ہیں کہ سبق میں سے 3 سوال ہی آیا کرتے ہیں۔ اسباق کے سوالات کے جوابات، جسے کثیر الانتخابی کہتے ہیں، نثری اسباق کے اقتباسات کے حوالہ متن اور سیاق و سباق کی مدد سے تشریح، نثری اسباق کے خلاصہ جات میں سے کسی ایک کو تحریر کرنا، یہ 3 سوالات ہی اسباق میں سے بنتے ہیں۔ سال اول کے اندر بھی اسی طرح سوالات تھے اور سال دوم میں بھی
ہو بہو وہی سوالات ہوتے ہیں جو اسباق میں سے آیا کرتے ہیں۔ آپ سبق کو اچھے انداز سے پڑھیے گا۔ جب آپ سبق اچھے انداز سے پڑھ لیتے ہیں، کثیر الانتخابی، اقتباسات، حوالہ متن، سیاق و سباق، تشریح اور اسباق کے خلاصہ جات، یہ تمام سوالات اچھی طرح تیار ہو جاتے ہیں۔ مزید کچھ آپ کو کوئی بات سمجھنا ہو اس سبق کے متعلق، ہم ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ امید ہے سال دبم میں آپ خوب محنت کریں گے اور اچھے نتائج دیکھنے کو آپ کو ملیں گے۔ والسلام۔